صوفی بزرگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو دلی کے مہرولی علاقے میں واقع ہے، یہ درگاہ طویل عرصے سے بین المذاہب تعاون کی علامت کے طور پر کام کرتا رہا ہے اور اکثر ہندوستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے بھی بڑی تعداد میں عقیدت مند یہاں آتے ہیں، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو۔ حال ہی میں درگاہ پر 811واں عرس کا اہتمام کیا گیا تھا اور اس میں تمام مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی تھی تاکہ اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ان کی تعلیمات کو جاری رکھا جائے۔ دیکھیے، یہ درگاہ شریف خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ شریف ہے اور آپ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کے جانشین خلیفہ تھے، اور یہ درگاہ شریف آج سے تقریباً 700-800 سال پرانی درگاہ شریف ہے۔ جس وقت ہندوستان میں محمد غوری کا دور تھا، جب محمد غوری اور پرتھوی راج چوہان کے بیچ ترائن کا یدھ ہوا تھا، تو تقریباً اسی وقت میں خواجہ غریب نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ سب لوگ ہندوستان میں تشریف لائے تھے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے ہمیشہ بھائی چارگی اور امن کا پیغام دیا تھا۔ اگر آج آپ کہیں پر بھی جائیں گے کسی بھی درگاہ شریف میں، تو آپ سمان روپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، اور ہر دھرم کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو جو صوفیوں نے ہمیشہ سے جو پیغام دیا وہ ہمیشہ ایکیشور واد اور وحدت الوجود کا پیغام دیا، اور ہندو مسلمان کی ایکتا پہ ہمیشہ زور دیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو گنگا جمنا تہذیب ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہندو مسلمان ہم سب لوگ مل جل کر ایک ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور سب یہاں پہ درگاہ شریف میں آتے ہیں اور سب لوگ مل کے عرس کرتے ہیں یا یہاں پہ لنگر کرواتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1187 عیسوی موافق 582 ہجری قصبہ اوش کرگستان میں ہوئی۔ آپ کا لقب قطب الدین، قطب القطاب اور کاکی عرفیت ہے۔ کاکی کے معنی روٹی کے آتے ہیں۔ آپ کی نسب پدری حضرت امام حسین ابن علی مرتضیٰ سے ملتا ہے۔ جب آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے پڑوسی بزرگ سے کہا کہ میرے بچے کو کسی اچھے معلم کے سپرد کر دیں تاکہ یہ کچھ علم دین حاصل کر لیں۔ وہ بزرگ اس بچے کو لے کر چلے ہی تھے کہ راستے میں ایک صوفی سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں قصبہ اوش کے ایک معلم ابو حفص کے پاس گئے اور خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے سپرد کر دیا۔ ان کی تعلیمات آج بھی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو فیضیاب کر رہی ہے اور ان کا پیغام چشمے کی مانند بہہ رہا ہے۔ صوفیزم جو ہے ایک سوچ ہے، ایک انسانیت ہے، یعنی سب کے لیے محبت ہے صوفیزم میں، نفرت کسی کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی آئے سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا، سب سے ایک برتاؤ کرنا، اور ہر کسی کے لیے اویلیبل رہنا۔ جس کو بھوک ہے اس کو کھلانا، جس کو پیاس ہے اس کو پلانا۔ صوفیزم اگر میں آپ کو اور اچھے سے بتاؤں تو جیسے سورج دیکھ رہے ہیں آپ، جب سورج زمین پہ روشنی کرتا ہے تو صرف ہندو کے گھر نہیں کرتا، صرف مسلمان کے گھر نہیں کرتا، صرف عیسائی کے گھر نہیں کرتا۔ اس ارتھ کے اوپر دھرتی پہ خدا کی جتنی مخلوق ہیں، یعنی جتنی بھی اسپیسیز ہیں، وہ سب کے لیے روشنی بن کر نکلتا ہے۔ ایسی جو ہے صوفیزم ہے۔ یہ آپ دربار دیکھ رہے ہیں حضور سید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضور سرکار قطب صاحب تمام کے لیے ہیں، ایک سورج کی مانند ہے۔ ایسے ہی پانی ہے، پانی کو کسی بھی دھرم کا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی فرقے کا آدمی پی سکتا ہے، ہر جانور پی سکتا ہے۔ تو ایسے ہی صوفیزم ہے جو ہر کسی کے لیے، اس کے لیے اویلیبل ہیں، موجود ہیں، اور اپنی ذات سے ہر کسی کی ذات کو فیض پہنچا رہے ہیں۔
تو سج رہا ہے آستانہ، سج رہا ہے آستانہ خواجہ قطب الدین کا، سج رہا ہے آستانہ خواجہ قطب الدین کا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کم سنی ہی میں بغداد آ گئے اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی۔ 17 برس کی عمر میں خواجہ بزرگ سے خرقہ خلافت پایا۔ کچھ عرصے بعد اپنے پیر و مرشد کی میت میں ہندوستان تشریف لائے اور دلی میں قیام فرمایا۔ آپ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرشد تھے۔ آپ کی طرف 2 کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، ایک دیوان ہے اور دوسری کتاب فوائد السالکین ہے، جو تصوف کے موضوع پر قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر لوگ اس عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں آنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ میں تو آ رہی ہوں قریب 8 سالوں سے ممی کے ساتھ، ممی 30 سالوں سے آ رہی ہیں۔ میرے پاپا کو کینسر ہوئی تھی نا، تو یہیں سے شفا ملی ہے، یہی درگاہ سے۔ یہ درگاہ کی بہت فضیلت امی سنی تھی کہ بہت فضیلت ہے یہ درگاہ کی، تو میرے پاپا کو یہیں سے شفا ملی ہے، یہاں سے۔ اور کلکتے میں رہتے ہیں ہم لوگ، کلکتے سے آتے ہیں۔ سال میں ہم لوگوں کا 2 بار آنا 3 بار آنا ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ اور یہاں میں بہت سالوں سے آ رہی ہوں، یہاں پہ آ کے ایک دل کو سکون ملتا ہے، اور جو فیض جو ہوتا ہے، فیض مانگتے ہیں لوگ، جو دل سے مانگتے ہیں، دینے والا تو اوپر والا ہے، بٹ ذریعہ کسی نہ کسی کا ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگ یہاں آتے ہیں، یہاں سے ہمارا فیض ہمیں ملتا ہے، ہماری جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گی سبھی کو کہ آپ جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے یوٹیوبر فرینڈ ہیں، یا جہاں جہاں تک ہماری ویڈیو جا رہی ہے، تو وہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ آپ سبھی لوگ یہاں پہ آئیں، اپنی زیارت کریں، اپنی جو دل میں کامنائیں ہیں، جو ہمارے دل میں جو بھی ہے، آپ یہاں آ کے مانگ سکتے ہیں۔ دینے والا تو اللہ ہے، بٹ ذریعہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو ذریعہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے آپ کسی کو بنائیں۔ تو یہاں سے تو فیض ملتا ہے، میں ہمیشہ آتی ہوں، ہماری جھولیاں ہمیشہ بھرتی ہیں۔ آپ کا حلقہ ادارت بہت وسیع تھا، آپ کے خلفاء کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، لیکن آپ کے 3 خلفاء کا سلسلہ پورے برصغیر میں جاری رہا۔ آپ کے سب سے مشہور خلیفہ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بعد کے زمانے میں خلق خدا نے ان خلفاء کے ذریعے شیخ کے کمالات سے دینی و روحانی تسکین حاصل کی۔ آج بھی پورے برصغیر میں سلسلہ چشتیہ کے اکابرین کی سند شیخ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے ہی جا کر ملتی ہے۔ تل چھُے زیُست پٮ۪ٹھ چھُکھ نژان، ون تہٕ مالہِ وند کیُتھ پژان چھُے، کھائی ہے پاؤں تلے اور اس پہ تو ہے ناچتا، مطمئن ہے ایسی بے باکی پہ تو کیسے بھلا۔